لائٹ ہاؤس، جسے سمندر کے کنارے موجود ایک عام سی عمارت سمجھا جاتا ہے، لیکن بظاہر سادہ سی نظر آنے والی یہ عمارت اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہے۔ ان لائٹ ہاؤسز کی عمارتیں بنانے کا بیسک مقصد سمندر میں سفر کرنے والے مسافروں کو راستہ دکھانا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کئی مسٹیریس واقعات اور کہانیاں بھی ان کے ساتھ جڑ چکی ہیں۔ یہ جگہ ایسی کئی کہانیوں کو جنم دے چکی ہیں جو سننے والوں کے دل میں ایک عجیب خوف پیدا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بھوت پریت اور آتماؤں کا بسیرا ہے، کچھ کے نزدیک یہاں اندیکھی مخلوقات رہتی ہیں، تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سب کچھ محض خیالات ہیں۔ لیکن دوستو، بات یہاں پر تھمتی نہیں، بلکہ بنگلہ دیش کے ایک قیدی کی لکھی ہوئی ڈائری جب سامنے آئی تو اس میں لائٹ ہاؤس کے بارے میں ایسی عجیب انکشافات کا پتہ چلا جس نے وہ ڈائری پڑھنے والوں کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا۔ وہ شخص لائٹ ہاؤس میں ایک رات گزار کر آیا تھا اور واپس آنے کے بعد اس نے اس رات کا تمام قصہ اپنی ڈائری میں لکھا، جسے سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے مطابق لائٹ ہاؤس صرف ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے سب سے بڑے فیئر یعنی ڈر کو اپنے سامنے محسوس کرتا ہے۔ مزید یہ کہ لائٹ ہاؤس کی بلڈنگ کا ڈیزائن بھی اپنے آپ میں ایک مسٹری ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر موجود لوگ بے چینی اور الجھن کا شکار ہو جائیں۔ اس کے اندر گولائی میں بنے راستے انسان کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی لائٹ ہاؤس کی عمارتیں اندیکھی مخلوقات کا مرکز ہیں یا پھر یہ محض کسی کی اڑائی ہوئی افواہ ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں بنگلہ دیشی قیدی رؤف کی ڈائری کا جائزہ لینا پڑے گا۔ رؤف لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے سب سے خوفناک دن کی شروعات تب ہوئی جب وہ لائٹ ہاؤس میں رات گزارنے کے ایک ایگریمنٹ پر راضی ہو گئے۔ ایگریمنٹ کے مطابق اسے اس کے لیے بھاری رقم ملنا تھی۔ وہ پیسوں کے لیے تیار تو ہو گیا، لیکن جب ہیلی کاپٹر اسے لائٹ ہاؤس پر اتار کر واپس گیا تو اسے اسی وقت احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہاں آ کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ہر طرف خوف کے سائے نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے اور جیسے ہی شام ہوئی تو ایک عجیب خاموشی ہر طرف پھیل گئی۔ سمندر کی لہریں کچھ زیادہ ہی بلند ہو رہی تھی، لیکن شور تو اصل میں کسی اور ہی چیز کا اشارہ دے رہا تھا۔ رؤف کے مطابق مغرب کا وقت وہ ٹائم تھا جب پہلی بار ایک عجیب آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عجیب آواز جیسے ہزاروں عورتیں ایک ساتھ مل کر رو رہی ہوں، بین کر رہی ہوں۔ یہ بالکل ماتم کی طرح کا شور تھا۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ محض سمندری لہروں کا شور ہے، لیکن اس کا دل تھا کہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے خوف کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی اس نے رکوع کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے زمین لرز اٹھی ہو۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ڈال کر آوازوں سے بچنے کی کوشش کی، مگر بے فائدہ۔ خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ جب رات اور زیادہ گہری ہوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے سمندر میں سے کالے سائے اٹھ رہے ہوں۔ وہ کبھی اس کے نزدیک آتے تو کبھی دور ہو جاتے۔ اس وقت اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی آدھی رات گزری تو لائٹ ہاؤس کی پوری عمارت ہلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ رؤف لکھتا ہے کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ عمارت گر جائے گی اور وہ اس کے ملبے تلے دب جائے گا، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ باقی رات میں رؤف کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے جس نے اس کے ذہن کو معاف کر کے رکھ دیا۔ رؤف کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مضبوط اعصاب اور دل کا مالک تھا، لیکن اس وقت وہ مکمل طور پر بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی امید کی آخری کرن تھی، اور وہ تھی دعا۔ جی ہاں، اس نے خدا کو یاد کرتے ہوئے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ کی مدد سے وہ ان حالات سے نکل سکتا ہے۔ یہ وقت صرف خوف کا ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان کا بھی امتحان تھا۔ رؤف لکھتا ہے کہ جب انسان خود کو مکمل بے بس محسوس کرتا ہے تو اس وقت
دعا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رات کے وقت جب چیخوں کی آوازیں مزید بڑھی تو رؤف نے کچھ عجیب مناظر دیکھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لمحات اس کے لیے بہت ہی کٹھن تھے، لیکن ابھی تک وہ سمجھ چکا تھا کہ خوف کا سامنا کرنے کے لیے جسمانی طاقت سے زیادہ ایمان اور دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دعا اور تلاوت نے اس کی ہمت باندھے رکھی، لیکن خوف آخر تک قائم رہا۔ کسی نہ کسی طرح اس نے یہ رات گزاری اور اگلی صبح اسے وہاں سے نکال لیا گیا۔ دوستو، رؤف نے جو باتیں اپنی ڈائری میں لکھی وہ اپنی جگہ، لیکن ایکسپرٹس کا نظریہ یہ ہے کہ ہوا کے دباؤ، سمندر کی تیز لہروں اور وائبریشن کے نتیجے میں ایسی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو انسانی چیخ کی طرح سنائی دیتی ہیں۔ لیکن جن سائے کے نظر آنے کا رؤف نے ذکر کیا، کیا وہ بھی کسی نیچرل فینامینن کا نتیجہ تھا یا کچھ اور؟ اس بات کی ابھی تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آ سکی۔ لائٹ ہاؤس کی یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کام کرنے والے اور لوگ بھی ایسے ہی عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں ایسی آوازیں سنی ہیں جو کم از کم کسی انسان کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایسے عجیب سائے دیکھے ہیں، تو کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان عمارتوں پر آسیب کا سایہ ہے اور یہاں جنات رہتے ہیں۔ ڈیٹا کے مطابق اب تک یہاں 400 سے زیادہ لوگ کام کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ہی لوگ زندہ واپس لوٹ سکے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ لائٹ ہاؤس کسی جہنم سے کم نہیں، وہاں پر کام کرنا موت کو دعوت دینے جیسا ہے۔ وہاں کوئی میوزک، کوئی ساتھی اور کوئی انسانی آواز نہیں ہوتی، وہاں ہوتا ہے صرف سمندر کی گرجدار آواز اور تنہائی۔ ان کے مطابق یہ جگہ کسی انسان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، اور رات کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہو، لیکن جب آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ لائٹ ہاؤس میں صرف ایک ہی انسان کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا انسان وہاں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، یہی تنہائی انسان کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالتی ہے اور اسے عجیب و غریب چیزیں دکھائی اور سنائی دینے لگتی ہیں، اور اگر زیادہ دنوں تک یہی کیفیت رہے تو انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، کیا یہ سب جاننے کے باوجود بھی آپ وہاں جانے کا رسک لینا چاہیں گے یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔